جنگ ان سے نہیں ہوتی ہے، وہ مجھ سے جنگ ہوتی ہے۔ وہ سلم لمن سالمہم، جو ان سے صلح کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، عظمت کی بات کرتا ہے، معاملہ ان سے نہیں ہوتا ہے، وہ مجھ سے ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے صلح جو ہو جاتا ہوں، میں اس کے لیے امن والا بن جاتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے حرب اپنے کو فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے، حسین ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ حسن حسین کے نام کے ذریعے سے آقا نے کیا بتلایا؟ آیت تطہیر میں ان کے کردار کے پاکیزہ ہونے کا بیان آ گیا، دعائیہ کلمات کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ ہر نقص سے، دنیاوی اعتبار سے جو خرابیاں کمزوریاں آتی ہیں انسان کے کردار کو داغدار کرنے والے، اس سے پاک ہے۔ اور نام رکھ کر بھی دے دیا حسن کے معنی خوبی والے، حسن کے معنی حسن والے، حسین کے معنی حسن والے۔ کیا مطلب؟ ظاہری اعتبار سے چمکدار حسین ہیں، یہ تو ہیں ہی ہیں، مگر آقا نے حسن فرمایا۔ سرکار کسی کو حسن فرمائے تو صرف وہ تن کے گورے ہی نہیں ہوں گے، تن کے بھی گورے ہوں گے، من کے بھی گورے ہوں گے، ظاہر کے بھی حسین ہوں گے، باطن کے بھی حسین ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرہ تو حسن والا ہے، دل حسن کے خلاف ہے، دل میں قباحت و گندگی ہے۔ نہیں، نام کسی اور نے نہیں رکھا ہے، نبیوں کے سردار نے نام رکھا ہے، اور وہ بھی اپنے سے نہیں رکھا ہے، رب کی وحی سے رکھا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حبیب اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ تو حسن اور حسین کا نام آقا نے رکھ کر عقیدہ دے دیا کہ یہ ظاہری حسن والے ہی نہیں ہیں، باطنی حسن والے بھی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جسم بھی پاکیزہ ہے، دل بھی پاکیزہ ہے، ظاہر بھی حسین ہے، باطن بھی حسین ہے۔ امام حسن کو حسن فرمایا، امام حسین کو حسین فرمایا، ان کو بھی ہر کہا تو کہا نہیں یہ حسین ہے فرمایا۔ حسن کے معنی حسن والے تو ہیں، خوبیوں والے تو ہیں۔ حسین کے اندر تصغیر ہے، تصغیر عربی زبان میں اظہار محبت کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین کے لیے آقا نے ایک اور لفظ بڑھا دیا۔ حسن میں ہا سین نون 3 حروف ہیں اور حسین میں 4 حروف ہیں، ایک یا کا اضافہ ہو گیا۔ آقا نے حسین میں یا کا اضافہ کر کے ایک الگ صیغہ تصغیر کا ذکر کر کے بتایا یہ تو عمر میں ان سے چھوٹے تو ہیں ضرور، لیکن پیار کیا جائے، محبت کی جائے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوگا ان سے کئی گنا زائد ہوگا۔ خبردار، ان سے اچھی طرح محبت اور عقیدت کا تعلق استوار رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے حسن کا پیکر بھی ہیں، حسن دینے والے بھی ہیں، یعنی یہ حسن رکھتے بھی ہیں، حسن دیتے بھی ہیں۔ جو محبت کرے گا اس کی زندگی بھی حسین ہو جائے گی، جو عقیدت کرے گا اس کی آخرت بھی حسین بن جائے گی۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں حسنہ دے۔ حسنہ ہے وہاں خیرن کا لفظ بھی آ سکتا تھا، حسنہ ہے دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ فرمایا رب سے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی مانگنے والوں صدقہ دیکھو، یہ حسن و حسین وہ ہیں جن کے صدقے میں حسنہ دنیا بھی ملتی ہے، حسنہ آخرت بھی ملتی ہے، کیونکہ ان کو کسی اور نے حسن و حسین نہیں کہا ہے، ہم نے حسن و حسین کہا ہے۔ تو حسن و حسین یہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بنا کر شان دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، بعد میں آ کے فیکٹری میں تیار نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ جن کے گھر میں وحی الہی نازل ہوتی ہے ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جن کو اللہ پاک نے نظام شریعت کا مکمل طور پر نفاذ کرنے کے لیے ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنی اداؤں سے شریعت بنانے کے لیے بھیجا ہے، اس حبیب پاک کے نواسے ہیں۔ تو حسن اور حسین کا نام پیارے آقا میں رکھ کر ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ ان کا کردار بالکل پاکیزہ ہوگا، حسین کردار والے ہوں گے۔ تو نام کے اعتبار سے حسین ہے، کردار کے اعتبار سے حسین ہے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے حسین و پاکیزہ ہیں۔ اور قرآن کی آیت نے بھی تصدیق کی، آقا کی دعا سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، اور ان کے جو نام آقا نے رکھے اس کے ذریعے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ اور پھر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ آج تک کبھی کسی نے حسن حسین کے نام سے اپنے بچوں کو موسوم نہیں کیا تھا، نام بھی محفوظ تھے۔ یہ جنتی اسماء ہیں، اور جنتی اسماء ہے، کسی نے آج تک ان اسماء کا اپنے بچوں کے لیے انتخاب ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ عربی زبان کے الفاظ ہے، کوئی بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسماء کی بھی حفاظت فرمائی، کیونکہ حقیقی حسن والے آنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان اسماء کو محفوظ رکھا تھا ان کے لیے۔ جب وہ تشریف لائے تو پیارے آقا کی زبان سے کہلوایا یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے۔ تو اب نام مبارک بھی بتا رہا ہے ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے۔ ہم کسی کا نام کچھ بھی رکھتے ہیں تو نام جو رکھتے ہیں امید ہوتی ہے بچہ ایسا بن جائے، ویسی بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی کا نام رکھتے ہیں سعید، سعادت والا، لیکن وہ سعید نہیں رہتا، بعد میں چل کے اس کے کاموں کو دیکھے تو وہ شقی ثابت ہوتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، نام سعید ہے لیکن ہے شقی۔
تو امید ہے کہ سعید بن جائے، لیکن سعید بولنے سے سعید ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نام توقعات کی بنیاد پر ہوتا ہے، امیدوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور سرکار جو نام رکھتے ہیں امیدوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، حقیقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پیارے آقا جب حسن فرما دیے تو حسن یقینی ہے، آقا حسین فرما دیے تو حسن اور جمال یقینی ہے، تو لہٰذا ان کے کردار پر اگر کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو تمام حقائق کا گویا انکار لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں ان کے بابرکت تذکرے سے اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، یقیناً ذکر سے سعادتیں نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کی حقانیت اور صداقت کی دلیل کے طور پر اس وقت ان کو میدان میں لے کر تشریف لے گئے تھے جب کہ نجران کے عیسائیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بحث کی